أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ روزے کا کے متعلق آیات آ رہی ہیں. پہلے جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو صرف ہر مہینے میں 3 دن روزے رہنے کا حکم دیا تھا، اور وہ بھی فرائض میں نہیں تھا، صرف ہدایت، مگر وہ فرض نہیں تھے. پھر سن 2 ہجری کسے کہتے ہیں؟ جب ہجری جوڑتے ہیں تو اس کے کوئی پوچھے تو ہجری اس سے کہ آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ ہاں، ان لوگوں نے یہ عیسائیوں کا جو طریقہ تھا اس کو چھوڑ کے ان لوگوں نے کہا کہ ہم اپنا ایک اصول بناتے ہیں کہ ہم سال کب سے شروع کریں گے. تو آپ جب ہجرت کر کے جو آئے اسی سال کو انہوں نے پہلا سال کیا، یعنی ہجرت کے دوسرے سال. تو سن 2 ہجری کہیں گے تو آپ جب مکہ سے مدینہ گئے تو وہ ہجری سال شروع ہو گیا، سمجھا آپ نے؟ اسی سے ہمارا سال کی ابتدا ہوئی. تو سن 2 ہجری مطلب جب مدینہ آ کے آپ کا یہ دوسرا سال تھا. تو پھر جو ہے رمضان کے روزوں کا یہ حکم جو آج آپ آیت پڑھیں گے وہ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس کا حکم نازل ہوا. مگر اس میں ایک بات اتنی رعایت رکھی گئی تھی، یہ پہلا حکم جو نازل ہوا اس میں اتنی گنجائش رکھی گئی تھی کہ جو لوگ بیمار ہیں، جو مسافر ہیں یا سفر میں ہیں، یا جو لوگ استطاعت رکھنے کے باوجود نہ روزہ رکھیں، وہ کیا کریں کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں. یہ پہلا حکم تھا. بعد میں کیا ہوا، اسی کے پیچھے وہ 1 سال کے بعد وہ آیت نازل ہوئی اور مضمون کے لحاظ سے اس میں ڈال دی گئی. اسی آیت کے ساتھ اس آیت کو یہ ترتیب اللہ کے حکم سے جوڑ دیا گیا ہے. مگر وہ 1 سال کے بعد، اس کے بعد والے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ 1 سال کے بعد کون سی نازل ہوئی، اور پہلی والی کب جو ہے یہ سن 2 ہجری میں یہ نازل ہوئی. اس وقت دیکھیں مرحلے اسلام کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ ایک دم سے کوئی چیز کسی کے اوپر تھوپ نہیں دی جاتی. آپ دیکھیں شراب کا عادی تھے لوگ، ایک ماحول کے، ایک اس میں رہنے کے روٹین کے، ایک لوگوں کی عادت ہوتی جو کہتے ہیں عادت. تو اس عادت کو چھوڑنے کے لیے بھی تو اسلام اجازت دیتا ہے. ٹائم ہم کسی کو درود دیتے ہیں، ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ آج ہی ہم نے کہا اور آج ہی وہ جو ہے مسلم وہ اسلام کا نمونہ بن جائے. ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ اسلام کا طریقہ کار ہے. قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ شراب میں پہلے کیا کہا گیا تھا؟ پہلے یہ کہا گیا تھا کہ اس میں خیر بہت کم ہے اور برائی زیادہ ہے. اس کا فائدہ کیا ہوا کہ جو لوگ سلیم الفطرت لوگ تھے تو جب انہوں نے سوچا کہ خیر کم ہے تو چھوڑو، کچھ لوگوں کی عادت پڑ گئی. پھر اس کے بعد دوسرا حکم جب نازل ہوا تو یہ نازل ہوا کہ جو لوگ شراب پی رہے ہیں وہ کم از کم نماز کی حالت میں، جس وقت نماز کا وقت ہو، شراب نہ پئیں. تو کم سے کم وہ 5 ٹائم فجر کے بعد بیچ میں پئیں گے، پھر ظہر ہو جائیں گے. اب ظہر کے بعد سوچیں گے کہ ظہر کا وہ نشہ اثر تک ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا، اور پھر اثر میں ہی وہ مغرب اس درمیان پئیں گے کہ نہیں پئیں گے. تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ نہیں پئیں گے. پھر عشاء کے بعد شاید پیتا ہوں صبح تک فجر کے لیے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اتنا کنٹرول اپنے آپ پر، جیسے کوئی گناہیں ہوتی ہیں، کوئی عادت ہوتی ہے، تو انسان تدریجاً، اب میں کہتی ہوں کہ چھوٹی سی بات ہے، غیبت ہے، اگر اب انسان سوچتا ہے کہ یہ حرام چیز ہے، نہیں کرنا ہے میں کسی کی بات، مگر چونکہ عادت ہے. اب کوئی آئے تو کیا بات کریں سوائے اس کے کہ دوسروں کی بات ہے نا. تو کہتے ہیں کہ وہ ایک حرام چیز کا اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ وہ مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے. تو ایک مرے ہوئے بھائی کو کوئی کہے کہ چلو کھاؤ تو کوئی کھائے گا، مگر کیا ہے اس کی چونکہ عادت ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس نے سوچا ہو 1-2 دفعہ وہ اپنے اس خواہش پہ کنٹرول بھی کیا اس نے، یا اس نے سوچ کے رکھا ہو کہ کوئی آئے گا تو میں کیا ٹاپک پہ بات کروں گی، کیسے کروں گی، پھر اسے غلطی پھر 2-4 دفعہ کیا. مگر یہ ہے کہ کیا تدریجاً، یہ درجہ بدرجہ یہ انسانی فطرت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے پھر جا کے کہیں سورہ مائدہ میں وہ آیت نازل ہوئی کہ آج سے شراب حرام کر دی گئی. اب ماحول بن چکا تھا. دیکھیں
کب سے سالوں سال سے ماحول بن چکا تھا، برائیاں ہو چکی تھی، کچھ لوگ اس پہ سوچنے لگے تھے. تو اسی طرح سے روزے کے بارے میں بھی یہ پہلے 3 دن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا 3 دن روزہ رکھ لیا کرو، اور پھر اس کے بعد وہ بھی فرض نہیں تھا. پھر جب فرض کیا گیا تو اس میں یہ ہوا سن 2 ہجری میں کہ جو لوگ روزے کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہوں اور پھر بھی نہ روزہ رکھیں، ایک یہ ہے نا کہ ہمارے طاقت رہی ہے، مگر جو لوگ طاقت رکھتے ہوں نہ بھی ہو، ان کے پاس پیسہ ہے تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں. پھر بعد میں اس کو آیا کہ 3 رعایت تو باقی رکھی گئی. ایک رعایت یہ کہ بیماروں کی، اور دوسری یہ مسافر کی. 3 تھی نا، ایک سفر پہ ہو یا بیمار ہو، ایک اور ہے دیکھو یاد ہی نہیں آ رہا ہے. ہاں، جو بیمار ہو یا جو ہے سفر پہ رکھے ہوں، جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت نہیں رکھتے ہوں، ان کے لیے فدیہ ہے. تو وہ فدیہ تو وہی آپ کو بتایا نا کہ وہی فدیہ تھا، تو وہ اس کو باقی رکھا گیا. صرف وہ منسوخ کیا گیا کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھنے کے باوجود روزہ نہیں رکھتے تھے، اس میں حکم یہ ہے، اس کو منسوخ کر دیا گیا. طاقت ہے تو روزہ رکھنا پڑے گا. یہ یہاں پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. کتبہ، اصل میں یہ کتبہ لکھ دیا گیا. ہم لوگ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، تمہارے مقدر میں لکھ دیا گیا. لکھ دیا مطلب فرض کر دیا گیا ہے نا، تم پر فرض کر دیا گیا. علیکم، علی کا مطلب پر، کم مطلب تمہارے. کیا ہوا؟ علیکم تمہارے. کیا فرض کر دیا گیا؟ الصیام، روزہ. صومن کا مطلب ہوتا ہے کہ رکنا، کسی چیز سے باز آ جانا. تو یعنی دیکھیں روزے کی حالت میں جو جائز چیزیں ہماری ہوتی ہیں اس کو بھی انسان ترک کر دیتا ہے نا. کھانا پینا یہ سب تو جائز چیزیں ہیں نا، حلال ہے نا سب، مگر وہ اللہ کے لیے اس کو ترک کر دیتا ہے. یہ بہت ٹریننگ بڑی زبردست ہوتی ہے انسان کی، تو اپنے نفس پہ کنٹرول کرتے. کیسے صبح کی چائے کی عادت ہوتی ہے نا، کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ 1 کپ چائے مل جائے پھر سارے دن کھانا ملے نہ ملے، ہے نا. مطلب چائے مل جائے تو بس ٹھیک ہے، تو وہی نہیں کھانا ہے، وہی نہیں ملتی صبح، تو پھر کیا کرنا ہے. تو انسان کو کنٹرول پھر یاد ہی نہیں آتا. جب انسان عزم کر لیتا ہے کسی چیز کا، ارادہ کر لیتا ہے، تو اس کو بھوک نہیں لگتی. سارے دن بھوکا رہتا ہے، اچھا چلتا پھرتا رہتا ہے، خوش رہتا ہے. کما کتبہ، جیسے کہ فرض کیا گیا تھا، علی الذین، علی پر، الذین ان لوگوں پر، من سے، قبل پہلے، تم سے پہلے. اب کیا ہوا پورا ترجمہ؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے. کیوں کیا گیا تھا؟ لعل مطلب شاید، میں بھی ہو سکتا ہے، تم تتقون. اس میں کہا گیا شاید کہ تم تقوی کی روش طے، تمہارے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے. کہ خوف خدا میری بہنیں وہ بنیادی چیز ہے جو نیکی کی جڑ ہے. خدا کا ڈر ہوگا نا تو جھوٹ نہیں بولوں گی، خدا کا ڈر ہوگا تو حرام نہیں کھاؤں گی، خدا کا ڈر ہوگا تو لوگوں سے معاملات کرنے میں میں اس کا لحاظ رکھوں گی. مطلب سب کے پیچھے جو ہے جڑ جو ہے بنیاد کیا ہے؟ اللہ کا خر. یا اللہ تجھے پسند نہیں ہے نا، اس لیے نہیں کر رہی ہوں، ورنہ قدرت رکھتی ہوں میں. میرے سامنے 2 راستے کھلے ہوئے ہیں. فہدینہ النجدین، کسی کی باتوں پہ صبر، یہ بھی تو خدا کا تقویٰ ہوتا ہے نا اللہ کے لیے. تو اللہ نے کیا کہا کہ ان اللہ مع الصابرین. اللہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ ہم کو لگتا ہے کہ ہم ہار گئے، ہم ہارے نہیں، اللہ ہمارے ساتھ آ گیا نا. تو یہاں پر کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرمائے کہ ایامن، دنوں، معدودات دیکھیں ہم لوگ اردو میں بھی عدد ہوتا ہے. عدد وہ جس کو گنا جائے، معدود گنی ہوئی چیز تو گننے والی. تو یہاں پر ہے معدوداتن، یعنی گنے ہوئے. ایامن چند دن گنے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ کتنا پیارا انداز ہے. یعنی ایسا کیوں کہا گیا کہ گنتی کے چند دن؟ ہم اردو میں کہیں گے تو گنتی کے چند دن ہیں. میں سوچتی ہوں کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے کہ اب 30 دن بھوک اور پیاس اور ٹینشن اور کیا کیسے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جیسے چند دن ہے.
جیسے بس دیکھیں ڈاکٹر جو بہترین ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ ان کے پاس انسان جائے، آج تک تو لوگ گھبروا دیتے ہیں، وہ تو یہ ہے وہ ہے، اب تو مر ہی جائے گا، اب یہ کرو اور وہ کرو وہ کرو کر کے. مگر پہلے جو شرافت کا دور تھا اس میں یہ تھا کہ مریض کو ڈاکٹر یہ تسلی دیتے تھے کوئی بات نہیں ہے، بس تھوڑا سا علاج معالج کا آپ ٹھیک ہو جائیں گے، بھلے وہ مر جائے. مگر اب اتنا زیادہ وہ کرتے ہیں کہ وہ نہیں مرنے والا ہوتا ہے، مگر ان کو سارا پروسیس سے گزارنا ہے نا، ان کو بل بنانا ہے، ان کو یہ کرنا ہے، تو وہ تو کہیں گے کہ نہیں کرو گے تو ابھی کل نہیں مرنے والے تو آج ہی مر جاؤ گے. تو یہ ڈاکٹروں کا جیسے تھا. اب دیکھیں کبھی میں اس کو آیت کو پڑھ رہی تھی، مجھے یہ دانت کے ڈاکٹر کا یاد آ رہا تھا کہ وہ دانت کا علاج کتنا لمبا پروسیس ہوتا ہے نا اس کا. مگر وہ ڈاکٹر کیا کہتا ہے، کبھی اگر ایک دم سے کہہ دے وہ کہ ابھی 3 مہینے تک آپ کا چلے گا، وہ کیا کہتا ہے 1-2 سیٹنگ میں، ہاں 1-2 سیٹنگ بس اعتبار نکالے، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں. وہ کرتے کرتے کھینچ لے جاتا لمبا سب، مگر اس لیے کہ آپ کہیں گھبرا نہ جائیں. اللہ تعالیٰ نے بھی کیا انداز ہے اللہ رب العزت کا کہ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے کہ ایام معدودات، چند گنتی کے دن ہے میرے بندو، چند گنتی کے دن ہے. فمن کانا منکم، اب اللہ تعالیٰ فرمائے یہ پہلا حکم ہے، فمن پس جو کانا ہو منکم تم میں سے، مریض او یا علا پر سفرن سفر پر، فعدتن، دیکھو عدت ہے نا بھئی، اس کا وقت کو پورا کرنا ہے. اسی لیے عدت ہم لوگ اس میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، جب طلاق یا خلا یا بیوگی اللہ تعالیٰ سب سلامت رکھے تو اس میں کہتے ہیں کہ عدتن من سے ایام دن اخر بعد. تو اب کیا ہوا جملہ اس کا پورا، فمن کان منکم مریضن، اگر تم میں سے کوئی مریض ہو، او علی سفرین یا سفر پر ہو، فعدتم من ایام اخر، پر اسے چاہیے کہ یہ تعداد کو بعد میں اتنی تعداد پوری کر لے. وعلی الذین، اور ان لوگوں پر، یطیقون، یہ دیکھو طاقت سے بنا ہوا ہے، یطیقون وہ طاقت رکھتے ہیں، اس کی کس کی روزے کی. ہاں اب دیکھو یہاں پر نہیں لکھا ہوا لمبا سا کہ روزہ رکھنے کی نہیں لکھا ہے نا، مگر ہم اس کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں کہ یہ کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے، اس کی کس کی، روزے کی. ہاں فدیتن، تو وہ فدیہ دیں. فدیہ میں کیا دیں، طعام و مسکین، ایک مسکین کا کھانا کھلا دیں. ابھی کیا ہے یہ روزے، یہ تو خیر وہ ہو گیا. ابھی اگر کوئی مجبوری کی وجہ سے، یہاں تو تھا کہ طاقت رکھنے کے باوجود بھی مریضوں میں بھی شامل کر دیا، سفر میں بھی شامل کر دیا، مگر یہ کہ اب جو فدیہ دیا جاتا ہے جو بیمار ہو، جو سفر پہ ہو، اور اگر وہ روزہ نہ رکھ سکے تو اس کا فدیہ کیا ہے، 2 وقت کا کھانا. سمجھے آپ نے، کہ اور وہ کھانا کہ جو ایک معروف طریقے جس کو کھانا کہتے ہیں، نہ ہم ایک دم ایسی یہ بیکار والا کھانا، تو چاہے تو ہم پیسہ بھی دے دیں، چاہے تو ہم 2 ٹائم کا ایک آدمی کا کھانا بھی دے دیں، ٹھیک ہے، اور چاہے تو روز دے دیں، بہتر ہے کہ روز دے دیا جائے. اور اگر نہ روز دینے کے سہولیت ہو تو وہ پیسہ بھی دیا جا سکتا ہے اور اکٹھا بھی دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. فمن تطوع، اور جو تطوع یعنی خوشی سے، خیرن، جو خوشی سے کوئی اور بھلائی کرنا چاہے، فہوا، پس وہ خیرن بہتر ہے، لہو اس کے لیے کس کے لیے، جو بہتر، جو اور اس سے زیادہ کرنا چاہے گا، کوئی 2 لوگ کو کھلا دے، کوئی 3 ٹائم کا کھلا دے، کوئی اور روپیہ پیسہ دے دے، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے اگر وہ اپنی خواہش سے، اپنی خوشی سے وہ کام کر رہا ہے تو. وَأَنْ، اب اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ وَأَنْ، اور یہ کی، تَصُومُوا، تم جو ہے، اب یہاں سے وہ ابتدائی حکم ہے جو رمضان کے روزوں کو متعلق جنگ بدر سے پہلے نازل ہوا تھا، یہاں تک وہ حکم ہے. وَأَنْ تَصُومُوا، اور تم روزہ رکھو، خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم اگر تم ہو، تعلمون اگر تم جانو تو، اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں یہی اچھا ہے کہ تم روزہ رکھو. اور اس کے بعد کی آیت جو ہے وہ 1 سال کے بعد نازل ہوئی تھیں. اب اس کے بعد دیکھو یہ آیت جو ہے 1 سال چھوڑ دیا گیا، 1 سال کے بعد یہ آیت ہوئی اور اس میں لا کے اس میں جوڑ دیا گیا ہے. اب پھر شہر و رمضان الذی، رمضان جو ہے ایک مہینے کا نام ہے. یہ کہتے ہیں کوئی بھی مہینے کا نام
سوائے رمضان کے قرآن میں نہیں آیا ہے نا، اس لیے یہ مبارک کہا گیا۔ اب اس کا لفظی ترجمہ جو ہے وہ اس کا یہ ہے کہ شدید گرمی، رمضان اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ شدید گرمی، مگر یہ مہینے کا نام بھی رکھ دیا گیا۔ شہر کہتے ہیں مہینہ کو، رمضان کا مہینہ، الذی انزل، جس میں انزلہ نازل کیا گیا، فیہ اس میں، القرآن، جس میں رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، ہدن ہدایت ہے، کس کے لیے؟ للناس، لام کے نیچے زیر ہوگا تو لیے ہوتا ہے، واسطے، لیے لوگوں کے، وبینات، اور واضح کھلی ہوئی، من الہدا سیدھی راہ، والفرقان، اور حق و باطل۔ فرقان کس کو کہتے ہیں؟ حق و باطل کو چھانٹ کر الگ کریں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی، اس کو کہتے ہیں فرقان۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ جنگ بدر کو بھی یوم فرقان کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس میں بھی پتہ چل گیا تھا کہ کون اس طرف ہے اور کون اس طرف ہے۔ وہ کسی کا یہ شعر تھا نا کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ تو اب یہاں پر فیصلہ کن بات تھی کہ اللہ کی طرف آ رہے ہو یا لات و منات یا حبل، یہ بدعوں کی ہی پیروی کر رہے ہو، تو یہ کھل کے سامنے آ گیا، اس لیے اسے یوم فرقان کہتے ہیں۔ تو یہاں پر کہتے ہیں فرقان کا مطلب ہو گیا ہے کسوٹی، جس پر گھس کر کسی چیز کو پرکھا جا سکے، ہے نا۔ تو فمن شاہدہ، اب اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ یہ حق و باطل کا فرق کر دینے والا ہے۔ فمن، پس جو، شاہدہ، شاہد کس کو کہتے ہیں؟ گواہ کو، شاہدہ کہ جو موجود پائے، منکم تم میں سے، شہر کو، اس مہینے کو، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فل، بس، یسم، اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، یہ حکم ہے۔ ومن، آپ دیکھیں اب یہاں پر ہے، اب اس میں کہہ دیا گیا تم میں سے جو بھی، مطلب کوئی بھی، وہ اس مہینے کو پائے تو اس میں روزہ رکھے۔ اب اس میں وہ والی چھوٹ ختم ہو گئی، کون والی؟ کہ اگر تم استطاعت رکھنے کے باوجود نہ روزہ رکھو تو ایک آدمی کو کھانا کھلا دو، یہ مگر دو باقی رہ گئی۔ ومن کانا مریضن، اور جو مریض ہو، او علی سفرن، یا وہ سفر پہ ہو، فعدتن، تو تعداد پوری کرے، من ایامن اخر، دوسرے دنوں میں۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ مریض ہو تو چھوڑ دو، اگر تمہاری جان پر یا بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہے کہ مزید اور بیمار ہو جاؤ گے، یا بخار اتنا شدید ہے کہ دوا نہیں پیو گے تو کچھ خطرہ ہے، تو آپ اس روزے کو چھوڑ سکتے ہیں، مگر وہ آپ پر فرض ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ آگے بتا رہا ہے کہ میں یہ مسائل تھوڑا سا بتا دوں گی، مگر ابھی میں بتا رہی ہوں کہ یرید اللہ، یرید وہ چاہتا ہے، اریدو اگر میں کہوں یا کی جگہ الف لگا دوں، اریدو تو مطلب میں چاہتی ہوں، تو اریدو کہوں تو تم چاہتے ہو، یریدو وہ چاہتا ہے، وہ کون؟ اللہ چاہتا ہے، بیکم تمہارے لیے، یسر کہتے ہیں آسانی کو، اور ولا یریدو نہیں چاہتا وہ کون؟ اللہ، کیونکہ اللہ کا تذکرہ ایک دفعہ آ چکا ہے، تو ہم یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، مگر اللہ یہ نہیں چاہتا، بکم تمہارے لیے، عسر جو ہے دیکھیں، اور یسر، یہ کون سی سورہ میں ہے؟ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ کبھی دیکھیں انسان کو بہت ٹینشن، بہت پریشانی، بڑی الجھا سا لگتا ہے، کبھی ختم ہی نہیں ہونے والی ہے یہ۔ اب جب کوئی چیز چھڑ جاتی ہے نا، یہ جب مسائل پیدا ہو، اصل میں دنیا یہ مسائلوں کا انبار ہے، یہ مسائلوں کا گچھا ہے۔ کسی شخص کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں آپ کو بھلے ایسا لگتا ہے کہ اس کی اولاد ہے، بچے ہیں، اور گاڑی ہے، موٹر ہے، بنگلہ ہے، سب کچھ ہے، بڑا وہ سکھی ہے۔ آج ہمارے پاس بھی ہو جائے تو ہم بھی سکھی ہو جائیں، ذرا اس کے اندر جھانک کے دیکھیے، رات کو نیند ہی نہیں آتی، کیا کرو گے؟ سمجھے؟
تو یہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ، کبھی یہ نظر سے جب گزرتی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ یسر کے ساتھ یعنی عسر کے ساتھ یسر ہے، یعنی پریشانی کے ساتھ یا پریشانی کے بعد جو ہے آسانی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، مع مطلب ساتھ ہی ساتھ ہے۔ ابھی تو دیکھو پریشانی آئی ہے تو دو میرے بندوں، تو یسر بھی ساتھ ہی ہے۔ دیکھیں کبھی دیکھیں جب رات ہوتی ہے تو کیا رات کھڑی رہتی ہے کیا؟ ہم ہی لوگ بے چین ہو جاتے ہیں نا۔ کہا گیا ہے کہ صبر بھی ایک بہت بڑی کوالٹی ہوتی ہے، انسان صبر کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرو دونوں صورتوں میں۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول کس بات پر؟ بہت کم مسکراتے تھے، کہا کہ کس بات پر مسکرا دیے؟ آپ نے کہا کہ مومن کے معاملے پر جب اللہ اسے آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس پہ صبر کرتا ہے، اور جب اللہ اسے نعمتیں دیتا ہے تو شکر کرتا ہے، دونوں کا بدلہ جنت ہے نا۔ مگر یہ انسان جو ہے عجولہ کا لفظ آیا ہے، بڑا ہی عجلت پسند ہے۔ اتنے دنوں انسان صحت سے رہتا ہے، عافیت سے رہتا ہے، مگر کبھی کسی کو پکڑ کے نہیں کہتا کہ یہ دیکھو مجھے اچھے سے بھوک بھی لگتی ہے، مجھے نیند بھی لگتی ہے، اور میں ماشاءاللہ اچھے سے چل بھی لیتی ہوں، دوڑ بھی لیتی ہوں، گھٹنوں میں درد نہیں ہے، یہ دیکھو دیکھو دیکھو۔ کسی کو بتاتے ہیں کیا؟ اور تھوڑا سا سر میں درد ہوا تو ہے نا، تو کیا اللہ تعالیٰ کو کیسا لگتا ہوگا؟ یا بچوں کو لا کے اتنی ساری چیزیں ڈھو بازار سے دے اس نے کبھی نہیں کہا میری امی روز جاتی ہے، روز لاتی ہے، روز کرتی ہے، روز ایک دن نہیں دو تو پورے محلے والوں کو بتا دو، گھر والوں کو تو لائی نہیں، میری امی بولی تو جھوٹ بول رہی تھی نہیں لائی۔ تو یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی طرح طرح کے حالات پیدا کر کے اپنے بندے کو آزماتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ تم یوں ہی داخل ہے؟ ابھی تو تمہیں آزمائے نہیں۔ وَلَا يَعْلَمَ الَّذِينَ مُؤْمِنِينَ وَلَا يَعْلَمَ الْكَافِرِينَ، اللہ تو دیکھنے والا ہے کہ منافقین اس میں کون ہیں، کون زبانی دعویٰ کرتے ہیں، اور کون یہ کسوٹی پر، کون بھٹی میں تپ کے نکل جائیں گے اور اسی پہ کھڑے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرما رہا ہے کہ تم یسر جو ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی، نرمی پیدا کرنا چاہتا ہے، عسر یعنی سختی نہیں کرنا چاہتا ہے، اس لیے تمہیں یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ اور کیا ہے؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، جب تم پورا کر لو اس مدت کو، تاکہ تم تعداد پوری کر سکو۔ مطلب جن لوگوں کو چھوٹ گیا تھا وہ محروم رہ جاتے تو خالی تمہیں مصیبت میں ڈالنے کے لیے نہیں کہ ابھی تم بیمار ہو، ابھی چلو بعد میں بھرنا ہے، اس لیے نہیں، تاکہ ان لوگوں کی جو چین بنی ہوئی ہے اسی میں کڑی بن جاؤ، تم بھی بعد میں رکھ کے اس سے محروم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کہ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے تاکہ تم تعداد پوری کر سکو۔ اور جس ہدایت سے اللہ نے سرفراز کیا، اردو میں کہیں گے کہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اور اس پر اللہ کی کبریائی کیا ہے، وَلِتُكَبِّرُوا، تکبیر جو ہم لوگ کہتے ہیں نا، وَلِتُكَبِّرُوا، اکبر، کبریائی، بڑائی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ کبریائی کا اظہار کرو، کس کی کبریائی؟ اللہ تعالیٰ کی کبریائی، کہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اظہار کرو، اللہ اس پر، کس پر؟ ما ہداکم، جو اللہ نے یہ ہدایت کی نعمت اتاری ہے۔ کیا نعمت اتاری تھی؟ قرآن۔ لعلکم تشکرون، ہو سکتا ہے کہ تم شکر گزاروں میں تمہارا شمار ہو جائے، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو اصل بات یہ تھی۔ اب دیکھیں یہاں پر ہے کہ روزہ انسان رہتا ہے، بھوک پیاس، سحری میں اٹھنا، تراویح پڑھنا، اللہ کا شکر اللہ بار بار نصیب کرے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ سب کرانے کے بعد آپ دیکھیں صبح جب ہوتی ہے، جب وہ مزدوری پوری کر لیتا ہے، تو جب وہ عیدگاہ کی طرف جاتا ہے تو کیا پڑھتے ہوئے جاتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ فجر کے بعد سے جو یہ شروع کرتا ہے، آپ دیکھیں گلف وغیرہ میں، یہاں بھی تو خیر اتنا سمجھ میں نہیں آتا، وہاں تو عورتیں بھی جاتی ہیں، اتنا اچھا لگتا ہے مسجد میں بیٹھ کر کہ وہ امام صاحب پڑھا رہے ہیں، سارے لوگ پڑھ رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ہم نہیں اپنی واہ واہ کر رہے ہیں کہ چلو شکر ہے میں تو سحری میں بھی اٹھی، میں تراویح بھی پڑھی، میں صدقہ خیرات کی، روزہ رکھی، تو نفس موٹا نہ ہو جائے، تو بندہ رطب اللسان ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا میرے اللہ،
تو بڑا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، تعریف تیرے لیے ہے. وہ جھکی ہوئی گردن، وہ بہتے ہوئے آنسو، یہ اقرار کہ میرے رب تو بڑا ہے. تو نے توفیق دی، تو نے صحت دی، تو نے اس لائق رکھا کہ اتنے بڑے جشن میں شراکت کا موقع دیا، تو میری گردن تو جھکی ہوئی ہے. تو یہاں پر اور ایک بات اور تھی کہ جب یہ پرانے یہ دور جاہلیت کے لوگ جب حج کرنے جاتے تھے نا، تو وہ جب جانے کے بعد حج جب پورا ہو جاتا تھا تو وہیں مینا میں بیٹھ کے وہ لوگ کیا کرتے تھے، اپنے اپنے قبیلے، اپنے باپ دادا، اپنے پرکھوں، سب ان کی بڑائی بیان کرتے تھے. یہ بھی اس کا حصہ بنائے تھے. تو اب یہ کہا گیا ہے کہ پرکھوں ان کو کوئی کسی کے کام آنے والے ٹھیک ہے، تو تمہارے ابا مولوی رہے ہوں گے، مولانا رہے ہوں گے، فلاں رہے ہوں گے، مگر تمہارے کس کام کا؟ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو. تب اس چیز کی بھی جڑ کاٹی گئی کہ وہ باپ دادا قبیلوں کی بڑائی یہ سب دنیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس پر شکر کرو جو تمہیں عطا کیا گیا ہے. تو عطا دراصل کہتے ہیں کہ روزہ اور یہ جشن جو ہے نا، کہنے وَلَتُكَبِّرُ اللَّهَ، اللہ کی کبریائی بڑائی، اس کا شکر، اس کی حمد کس چیز پر؟ مَا هَدَاكُمْ، جو ہدایت کی کتاب اس نے تیرے ہاتھوں میں پکڑا دی، اس پر اللہ تعالیٰ. تو یہ جشن میری بہنیں، یہ روزے تو جو کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ اس لیے مبارک نہیں ہوا کہ اس میں روزے رکھے جاتے ہیں، اس میں تراویح پڑھی جاتی ہے، اس میں قیام اللیل ہے، اس میں اس لیے مبارک نہیں ہوا ہے. مبارک کس لیے ہوا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. قرآن کہہ رہا ہے اتنی بڑی نعمت ہے، تو اس دن کے شکریہ کے طور پر ہمارا وہ دن جو ہے، کس مہینے میں؟ رمضان میں ہی تو نزول ہوا تھا اس چیز کا، اس نعمت کا. تو تم اس کا 30 دن روزہ رکھ کے اس نعمت کا شکر ادا کرو. مگر بات یہ ہے میری بہنیں، علامہ اقبال نے لکھا تھا نا کہ سب سے دنیا کی پوری مظلوم کتاب یہ ہے، کہتے ہیں جس پر ظلم کیا گیا ہے وہ کتاب قرآن ہے. لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہتے ہیں کہ کوئی بھی کتاب انسان کوئی پڑھے گا، اگر مجھے گجراتی نہیں آتی تو میں اس کو پڑھوں گی. کوئی بھی کتاب سمجھ کے پڑھی جاتی ہے نا، مگر کیا معاملہ ہے میرے رب کی کتاب کے ساتھ؟ کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا کہا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ وہ چیز تھی، یہ وہ نعمت تھی کہ 30 دن، اس لیے کہ یہ نزول اللہ کی رحمت جھوم کے آ گئی میری بہنیں. تم جو پائے اس کو تو اس میں روزے سے اس کا شکر ادا کرے. پھر اس رات کو جو ہے برکتوں کی رات بنا دیا گیا. آپ یہ دیکھیں شب قدر کیا تھی، اس رات جس رات میں قرآن کا نزول ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم کیا جانو؟ تمہیں کیا پتا؟ وما ادراک، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ خیر من الف شہر، الف ہزار، شہر مہینہ، 1000 مہینوں سے بہتر. 1000 مہینہ جئیں گے کیا؟ 1000 مہینے میں کتنا سجدہ کریں گے، کتنی نمازیں پڑھیں گے؟ وہ ایک نماز کا دیکھیں، ایک رکعت کا دیکھیں، کس قدر گناہ اللہ تعالیٰ 1000 مہینوں کے برابر ہے نا. تو یہ تھا اس نعمت کا، اور یہی چیز تھی جس کی بنی اسرائیل نے اپنی کتاب کی ناقدری کر دی تھی. میری بہنیں، بھئی یہ بہت بڑا مطلب اللہ کے سامنے کوئی منہ بھی تو ہو ہمارا، ہم جا کے کچھ مطلب مانگتے ہوئے بھی حیا آنی چاہیے کہ جو میں نے تم نے کہا کہ سیدھا راستہ، اللہ نے پوری نعمت یہ اٹھا کے پورا قرآن سامنے رکھ دیا کہ یہ ہے وہ نعمت جس کے تم اسی پر عمل کرتے ہوئے، اسی کو پرچار کرتے ہوئے، اسی کو گلی گلی کوچے پہنچاتے ہوئے، آپ دیکھیں سپر پاور طاقتیں جو تھیں وہ اسلام کے زیر نگی آ گئیں. وہی کمبل پہننے والے، وہی کمبل لپیٹنے والے، کیسا دھندناتا ہوا روم اور ایران کے بادشاہوں کے قالینوں کو چیرتا ہوا کیسا جاتے ہیں لوگ. ہمارے صحابہ نہیں ان سے نروس ہوتے ہیں کہ تمہاری یہ محل اور یہ سب چیزیں جو ہیں اس کو کریں. اب یہ دیکھیں ان کے جعفر طیار جب گئے ہیں بات کرنے کے لیے، دیکھیں اپنے نیزے سے اس کے قالین کو چیرتے ہوئے وہ آگے بڑھ رہے ہیں. اس کو لگا کہ اس کو کہو کہ روک، وہ تو بڑھ جاتے آگے، کہتے ہیں روک دو ان کو. اللہ کے رسول نے پیغام سنانے کے لیے بھیجا تھا. تو وہ ایک ہمت، ایک جرات، ایک طاقت، کیونکہ یہ زندگی کی کوئی حقیقت ان کے سامنے نہیں ہوتی. کھا بھی لیے بہت تو کیا ہوا، بہت اچھا پہن لیے تو کیا ہوا، اتارا تو جائے گا وہ.
تمہاری شناخت مٹائی جائے گی، ہے نا. کوئی لیبل تمہارے پیشانی پر نہیں ہوگا کہ تم کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. من عمل صالحا من ذکر او انثی، اللہ قرآن کیا کہتا ہے، تم میں سے جو عمل صالح کر کے آئے گا، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا وہ عورت، چاہے وہ کالا ہو چاہے گورا. آخری خطبے میں دیکھیں اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا، چاہے وہ اجمی ہو یا عربی، اللہ کے نزدیک کیا ہوگا، سارے یونیفارم، سب یونیفارم میں جائیں گے پورے. اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ حج میں یہ بتا دیتا ہے کہ بادشاہ وقت بھی ہے، اگر وہ حج کرے گا تو اسے پیدل جا کے اس کو طواف کرنا پڑے گا. حوالی موالی سب یہی چھوٹ جاتے ہیں. تو میری بہنیں یہ وہ چیز تھی جس سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس اپنی کتاب سے عشق پیدا کر دے، ایسی محبت پیدا کر دے. اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کتنا دل بے چین رہتا ہے. قرآن کہتا ہے، ایک آیت ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تم اپنے قلوب کا سکون چاہتے ہو. آج دنیا میں سب کے پاس سب کچھ ہے، مگر وہ غریب ہے تو اطمینان اور سکون کا ہے نا، نہیں ہے نا. تو قرآن کیا کہتا ہے، یہ ٹیبلٹ کھا لو، بیٹھ جاؤ لے کے اس کے جب گھبراہٹ ہو رہی ہے تمہیں. تو الا، ہوشیار، خبردار، اٹینشن، سن لو میرے بندو. اللہ کا لفظ یہی ہے کہ متوجہ ہو جاؤ. بذکر اللہ، اللہ کے ذکر ہی میں تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تم اللہ کی بڑائی کرو اس چیز پر ما ہداکم ولعلکم تشکرون، لعلکم، شاید کہ تم شکر گزار. کنفرم نہیں کہا کہ اب ایک آیت یہ دوسری جو آتی بڑی پیاری آیت ہے. اس آیت کے بارے میں آپ دیکھیے گا، جب وہ حج کرنے جو لوگ گئے ہیں، ہاں جو لوگ نہیں گئے ہیں، مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ لوگوں تعالیٰ بلا ہمارا حلقہ خواتین اتنا ہے کہ وہ کلاسز میں بھی اتنا پانی ہو کے کھجورے سب کے منہ میں. بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ وہ تبرک یہاں تک کلاس تک پہنچ جاتا ہے. اور جانے والا بھی وہ اپنی کلاس کے بارے میں کم سے کم سوچتا رہتا ہے کہ لے جاؤں ان کو، ذرا اتنا سا گلے میں اتر جائے تبرک کا. تو جو لوگ وہاں گئے ہوئے ہیں انہوں نے اس آیت کو دیکھا ہوگا کہ جو یہ پرنالہ ہے نا، حتیم ہے نا خانہ کعبہ کے، تو حتیم وہی ہے کہ جہاں پر دو نفل پڑھنے کی، وہ بھی ایک تعجب خیز بات ہے. اتنے لاکھوں کا مجمع، کسی بھی حاجی سے آپ پوچھیں کہ حتیم میں نماز آپ کو جگہ ملی تھی، مشکل سے، مجھے اندازہ تو نہیں ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے اتنی ہوگی یہ کل، اور لاکھوں کا مجمع اس سے زیادہ تھوڑی ہوگی. جو لوگ گئے ہیں نا اندازہ کریں، مجھے لگتا ہے کہ دو صف ایسی آگے بنتی ہے، بس 2 یا 3 صف، اور چوڑائی بھی اس سے کم ہی ہوگی، زیادہ نہیں ہے حتیم کی. اسی میں دیکھو لاکھوں، اور سکون سے پڑھتے ہیں. مجھے اس سے تعجب ہوتا ہے کہ ہاں اتنا سا ہے کہ کیسے پڑھ لیتے سکون سے. تو اسی پر ایسی انسان جب حج کرتا رہتا ہے پھر واپس آتا ہے تو جیسے لگتا ہے کچھ کیا ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں آئے تھے، کیا کیے کیا نہیں کیے، ایسی دھوم میں کیا کیے. اب تو دل اندر سے ایسا کٹتا ہے، ایسا روتا ہے. وہ جانے والوں کو احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ لے جائے جو نہیں گئے ہیں، اللہ میاں جو گئے ہیں ان کو پھر بھی لے جائے. میں تو یہ بھی بولتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو بار بار اللہ کے رسول نے کہا حج اور عمرہ کرتے رہا کرو، گناہوں میں کمی اور عمر میں اضافہ اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے، معلوم نہیں پڑتا، لگتا تو ہے. بہرحال تو وہ وہاں پر ایسا دکھ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہے یہ معاملہ. تو ایسی یہ نظر پڑی تو دیکھا کہ اصل بات میں کہ آپ کو بتاؤں کہ میری بہن یہ کراچی رہتی تھی، پاکستان ہے وہ. تو ایک دفعہ جب بحرین سے ہم لوگ حج پہ گئے، عمرے پہ گئے، تو وہ لوگ بھی پاکستان سے آئے، وہاں سے میری بہن بھی آئی. یہاں ہندوستان میں بڑا مسئلہ تھا، 14 سال 12-13 سال ہو گئے تھے ملاقات کو. تو وہاں پر ہم لوگوں کو کیا. تو میں کیا کہہ رہی تھی، وہاں کا ماحول تھوڑا ہے ایڈوانس، اللہ رسول اللہ پردہ نبی سب چیزیں رہتی تھی. ایسے دل چاہتا تھا کہ اس کو میں 1-2 بار جا چکی تھی، تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس کو سارا بتا دوں. اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، کچھ پتہ ہے. میرا دل چاہا ہر جگہ اس کو میں بتانے کے چکر میں پڑی اور پتہ چلا کہ وہ تو وقت ہی ختم ہو گیا. مجھے ایسا لگا، بعد میں احساس ہو رہا تھا کہ میں نے اپنے لیے کیا، حالانکہ وہ بھی ایک ضروری چیز، مگر انسان کی فطرت میں ہوتا ہے کہ میں نے تو نہیں بہت سارا عبادت کر سکی. اتنا رونا چلا آ رہا تھا بہت زیادہ کہ اب جانے کا اللہ جانے پھر کبھی آنا ہوگا نہیں ہوگا. تو ایسی حتیم میں بیٹھی تھی اور یہ نظر جب اوپر، حالانکہ وہ رننگ رائٹنگ ہے، وہ اس کا پڑھ لینا بہت مشکل ہے،
نہیں سمجھ میں آتا ہے. پتہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کیسا اس کو کھولا. جو میں نے دیکھا تو یہی آیت تھی, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. کیا جملہ تھا, اگر مجھے ترجمہ نہ آتا تو شاید مجھے کچھ بھی نہ ملتا. لکھا ہوا تھا پہلے قال اللہ تعالیٰ, اب ایک روتا ہوا بندہ بھی لگتا ہوا بندہ, اب وہ دیکھ رہا ہے کہ قال اللہ تعالیٰ, اللہ کہہ رہا ہے. میں نے کہا کیا کہہ رہا ہے اللہ, مطلب جو میں پکار رہی ہوں تو کہتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, جب میرے بندے مجھ سے سوال کرتے ہیں تو أَنِّي فَإِنِّي قریب, میں بہت اس سے قریب ہوتا ہوں. اجیبو, میں جواب دیتا ہوں. دعوت الداعی, جب مجھے پکارتا ہے. اذا دعان, ایسا لگا کہ جیسے میرے رب نے سن لیا, میرے اللہ نے سن لیا. مجھے لگ رہا تھا کہ ایسی جا رہی ہوں, ایسی چلی گئی, ایسی آئی اور ایسی جا رہی ہوں, مگر مجھے ایسا لگا وہ جواب مجھے مل گیا کہ جیسے اللہ نے یہاں پر سن لیا. یہ حتیم کے اوپر پرنالے نہیں, وہ غلاف, ہاں غلاف, جو اوپر بھی نہیں سب آیات لکھی ہیں, ادھر آئے ہیں, ادھر کبھی بھی جائیے آپ خیال کریے, مگر وہ رننگ رائٹنگ میں لکھا ہوا ہے, ادھر خیال کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. اور قرآن پڑھنے کے بعد بھی جب آپ جائیں گے نا تو آپ کو لطف آئے گا. پورے عرب میں جگہ جگہ پر وہ آیات ہوتی ہیں, ایسا آتا ہے کہ اچھا یہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا, تو وہ ایک سکون سی بات آتی ہے. اور دوسری سی بات یہ ہے کہ جب بندہ یہ توحید کی ایک یہ مکمل بات ہے کہ جب بندہ ان کے تھرو ان سے یہ اپنے حالات اپنی چیزوں کو کہتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہا ہے, وَإِذَا, اور جب سَأَلَكَ, سَأَلَ مطلب پوچھنا, سائل جسے مانگنے والا, سوال کرنے والا. تو کا جو ہے یہ ضمیر ہے کس کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا گیا ہے. اے نبی, دیکھیں یہ کا جب بعد میں آتا ہے نا, کا کما تم, کا مطلب ہوتا ہے تم, کما کا مطلب دو, کم کا مطلب سب, تم سب. تو جب تم سے میرے بندے, عبادی میرے بندے, سألا کا, جب سوال کریں تم سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کون, عبادی میرے بندے, انی میرے متعلق, پس انی میں, قریب. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے بندے تم سے اگر پوچھیں میرے متعلق, تم انہیں بتا دو کہ میں ان سے بہت قریب ہوں, بہت قریب. کتنا, اجیبو, میں جواب دیتا ہوں. دعوت مطلب پکار, دائی پکارنے والے کی, اذا جب, دعان جب وہ پکارتا ہے مجھے, میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں اپنے بندے کی, جب وہ مجھے آواز دیتا ہے. تو کیا کرنا چاہیے, پس یستجیبو, اجیبو ہے نا, اس میں دیکھو اجیبو سے یستجیبو, تو پس کیا کرنا چاہیے کہ انہیں چاہیے کہ وہ قبول کریں, میرا حکم مانیں, لی میرا, وَلْيُؤْمِنُوا, چاہیے کہ یؤمنوا, وہ ایمان لائیں, بی مجھ پر, لعلہم یرشدون, شاید کہ وہ راہ راست پالے. یعنی چاہے ان کو وہ جو کہتے تھے نا کہ یہ 360 لوگ جو اس میں کھڑے تھے سب, ہے نا, یہ بت لوگ سارے پورے. اور آج بھی کیا ہوتا ہے کہ جب ڈائریکٹ, کتنی اس سے بڑھ کے کوئی آیت نہیں ہوئی, جب ڈائریکٹ خدا سے مانگنے کی بات ہوتی ہے تو آخر اتنے سارے بازار اتنے کیوں کھلے ہوئے ہیں. اگر قرآن پڑھا ہوتا, کہتا ہے اللہ سنتا ہے, تم نے پکارا, خدا کی قسم اس نے سن لیا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تو تم پکارو اور وہ نہ سنے, مگر تم اسے مجبور نہیں کر سکتے ہو کہ یہ کام ابھی نعوذ باللہ, اس کی اپنی سیٹنگ ہے اور اس کی اپنی مصلحت ہے کہ وہ کب اور کس وقت اس چیز کو دور کرے گا, وہ تو اللہ کی حکمت ہے. مگر تم کسی کا سورس کی ضرورت نہیں ہے, کسی کی یہاں پر لے جا کے پہچان کروانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں کہ میں تو تمہاری شہ رگ سے بھی قریب ہوں, جھک جاؤ, وسجد وقترب, گرو سجدے میں اور اللہ سے قریب ہو جاؤ. اور یہ ایمان رکھو کہ اگر تیرے در سے اگر نامرادی ہوئی تو دنیا میں کوئی در نہیں ہے, یاد رکھیں.
اور جب بندہ یہاں سے اٹھ کے کہیں اور جاتا ہے، خدا کی قسم وہ اللہ رب العزت کی ایک صفات حلیم ہے، بردبار، درگزر کرنا. ورنہ کتنا بڑا کام یہ ہے کہ تم مالکن گھر میں بیٹھی ہو اور پڑوسی تمہارے گھر سے آ کے اس سے کہے کہ مجھے آٹا دے دو، اب مالکن نہیں ہوئی بیٹھی ہے، ہاں آپ برداشت کرو گے کیا؟ آپ کھڑے ہو جاؤ گے، کیا دیا تم نے؟ تم دینا بھی چاہو گے تو منع کر دے کہ مجھ سے کوئی نہیں پوچھا، میں اس گھر کی مالک میں تھی نا، آپ اپنے گھر کی مالکن آپ ہے نا، پڑوسی کو کیا چاہیے تھا؟ وہ آپ سے دراصل اس پڑوسی نے آپ کی ملکیت کو یہ تسلیم نہیں کیا، اس نے میں تجھے نہیں مانتی ہوں. تو جو خدا کی حاکمیت کو یہ تسلیم نہ کرے، کسی اور سے مانگنے جائے تو یہ شرک نہیں ہے، شریک کر دیا تم نے اس کی کرسی پر، مالکن کی کرسی پر جھاڑو والی کو یہ بٹھا دیا تم نے. تو جب کہیں اور جانے سے پہلے انسان کو سوچ لینا چاہیے کہ وہ کیا عقیدہ لے کے جا رہا ہے. نمبر 1 وہ چیز یہ اللہ رب العزت نعوذ باللہ یہ دے نہیں سکتا. نمبر 2 کیا اس کے قبضے قدرت میں نہیں ہے جو میرے بابا کے ہاتھوں میں ہے، اور جو سڑک پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے ہاتھوں میں ہے؟ کیا بیماری کی شفا میرے رب کے ہاں نہیں ہے؟ یا میں کیا عقیدہ لے کے جاتی ہوں؟ پھر ہم کہتے ہیں وہ تو وہی قرآن ہی تو پڑھتے ہیں، وہ تو کرتے ہیں، تو ان کے پاس کیوں گئی ہو تم؟ بکرا ذبح کرنے کی بات ہوئی تو تم نے کیوں نہیں، اللہ نے کہا قربان کرو اور صدقہ کرو، اللہ کے رسول نے کہا صدقے سے بھی بیماریاں دور ہوتی ہیں، صدقے سے علاج کرو، یہ حدیث ہے بخاری کی، تم صدقے سے علاج کرو. تو تم کیا کہتے ہو کہ ہاں وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرتے ہیں، پھر آپ کے دروازے پر لا کے کیوں ذبح کیا؟ تاکہ میں نے جو انہی کے در پہ تو آئی تھی، نعوذ باللہ اللہ پناہ دے، انہی سے تو مجھے بچہ ملا ہے، انہی سے تو پریشانی میری دی، میری بیٹی کی شادی ہو گئی، میرا بزنس ہو گیا، تو میں بسم اللہ کر کے تو ذبح کروں گی، مگر میرا مقصد دونوں کو راضی کرنا ہے. صحیح ہے یا غلط؟ آپ جو لے کے گئے ہو کیا مقصد تھا آپ کو؟ آستانے پر جب چڑھانے کے لیے جب لے گئے کیا مقصد تھا آپ کا؟ اس کو بھی راضی کرنا تھا نا. وہ اولیاء کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کون اس میں دفن ہے، کون ہے، کیا ہے. وہ بزرگان دین تو اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے. اب آج کل کے لوگ جس کو کچھ نہیں کرنا ہے وہ ان کو مرے ہوئے لوگوں کو اب ان سے عافیت چاہتے ہیں. ارے وہ اتنا موت زندگی پہ قادر ہوتے تو بندہ خود کیوں جاتا، وہ بندہ خود کیوں چلا جاتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ توحید کی بڑی زبردست آیت ہے میری بہنیں. آگے پڑھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ احل لکم، حلال کر دیے گئے ہیں، لکم تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، سیامر رفسا، رفس کہتے ہیں رات، اور سیام روزہ، تمہارے لیے رات حلال کر دی گئی ہے روزے کی. رفس بیویوں کے پاس جانا، یعنی بیویوں سے ہم بستر ہونا. الی نسائہم، کہتے ہیں تمہارے احل لکم، حلال کر دیا گیا ہے، لیلۃ الصیام، روزے کی راتوں میں، رفس و الی نسائکم، اپنی بیویوں سے ملاقات کرنا، یہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے. ہن، وہ کون؟ بیوی. کیسے پتہ چلا؟ یہ نون نساء کہا جاتا ہے. ہن، اگر ہم آتا نا تو وہ مرد ہے. ہاں اس سے کچھ بیوی بھی لکھا نہیں ہے، مگر یہ اس لیے انشاءاللہ آپ لوگ یہ البقرہ ختم ہوگی نا پھر گرامر شروع کریں گے انشاءاللہ. بولے ہن، وہ لباسن، لباس ہیں، لکم تمہارا. اب دیکھیں کم تمہارا کس کون؟ مرد. ہاں وہ عورتیں لباس ہیں تمہارے لیے. وانتم، اور تم، لباسن، تم لباس ہو، لہن، کس کے؟ عورتوں کے. ہاں یہ دیکھیں شوہر بیوی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ تم ان کے لباس ہو اور وہ تمہارے لباس ہیں. علم اللہ، علمہ، جان لیا اللہ نے، انکم، بے شک کہ تم تھے، تختانون، یہ اصل میں خیانت سے بنا ہوا ہے، تم خیانت کر رہے تھے، انفسکم، اپنے نفس کے ساتھ، فتابہ، پس اللہ نے قبول کر لیا تمہاری توبہ، علیکم، تم کو، وعفا، معاف کیا، انکم، تم سے، یعنی تم سے درگزر کر دیا اور تمہارا قصور معاف کر دیا. فالآن، میں اس کے بارے میں تھوڑا سی یہ بتاؤں گی بھی.
فلانا، پہلے ترجمہ دیکھ لیجئے، فلانا پس اب باشروہن، یعنی شباشی کرو اپنی عورتوں کے ساتھ، وابتغوا اور چاہو ما کتب اللہ لکم، ما جو اللہ نے لکھ دیا تمہارے حق میں، یعنی اولاد وغیرہ، وکلو اور کھاؤ، وشربو اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین مطلب واضح ہو جائے، کھل جائے، لکم تمہارے اوپر، خیط کہتے ہیں دھاگے کو، ابیضو سفید، من سے، خیط الاسود، خیط الابیض سفید دھاگا، خیط الاسود کالا دھاگا، من الفجر۔ اب یہ اصل میں تو ایک صحابی ایسے تھے، اب یہ شہری کا بتا دیا گیا کہ یہاں تک کہ تم کو سیاہی رات کی وہ اندھیرا جو ہے وہ سپید سحر جس کو کہتے ہیں نا، صبح کی دھاری وہ آسمان پر نمودار ہوتی تھی۔ پہلے زمانے میں گھڑی گھڑی تھوڑی رہتی تھی، پہلے پرانے لوگ تو کہتے ہیں وہ ستارہ یہاں آیا، وہ دیکھو پاؤ پھٹ گئی، وہ دیکھو یہ طلوع فجر ہو گیا، کہاں کا گھڑی، دنیا کے کسی کونے میں بھی یہ آسمان ہی آگے آتا ہے کہ ہم نے چاند اور سورج اس لیے بنائے کہ یہ رہنمائی ہو یہ کیلنڈر کے طور پر، تو وہ پاؤ پھٹتی تھی۔ ایک دفعہ روزہ کھولنے کی بھی بات آئی، وہ کہتے ہیں نا کہ خیط الاسود، تو اسی طرح یہ مغرب کا افطار کا وقت تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ بلال پانی لاؤ یا دودھ لاؤ، وہ افطار کریں گے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ابھی تو اجالا پورا باقی ہے، تو آپ نے کہا کہ یہ دیکھو اجالا، سورج تو ڈوب گیا، اب اس کی وہ دھمک جو ہوتی ہے وہ تھوڑا سا باقی رہتی ہے، مگر حقیقت میں یہ خیط الاسود۔ تو ایک صحابی تھے، وہ بیچارے سحری کے وقت کیا کرتے تھے، اپنے تکیے کے نیچے ایک کالا ایک سفید دھاگا رکھتے تھے، تو جب ان کو کالا دھاگا جب صبح کو ایسی غور کرتے تھے، جب دکھنے لگتا تھا، بڑا مسکرائے لوگ، صحابی اور دوسرے لوگ کہ یہ کیا ہے، کہیں گے اللہ کے رسول نے کہا نا سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ ہو جائے۔ تو میں اس کو دیکھتا رہتا ہوں کہ مجھے دکھتا ہے کہ نہیں دکھتا، تکیے کے نیچے دیکھتا ہوں، میں سوچ سحری کا وقت ہوا کہ نہیں۔ تو اس کو اصل بات یہ تھی کہ شب کی دھاری صبح کی دھاری سے نمایاں ہو جائے، وہ آسمان کا۔ اب ہم لوگ آسمان ہی نہیں دکھتا، ہم لوگ کیا کریں گے، اب تو خیر ضرورت بھی نہیں، اب تو ٹائم ٹیبل سیٹ ہے 100% کہ اتنے بجے صبح سورج نکلتا ہے اور اتنے بجے سن سیٹ ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اچھا یہاں پر کیا ہوا کہ اب دیکھو اس آیت کا جو میں آپ کو ذرا پوری کر لوں، آیت ختم ہی کر لوں، اللہ بہت بڑی ہے۔ تو یہ پہلے اتنا بتا دوں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے کہ وہ اصل میں جب یہ روزہ آیا، معلوم تو کچھ تھا نہیں، ہندوؤں کو روزہ کیسا ہوتا ہے، وہ رات کو بھی پتہ نہیں کیسا کون کون سا روزہ رہتے ہیں کہ رات بھی روزے میں رہتی ہے۔ تو ان لوگوں نے صحابہ نے سوچا کہ یہ پورا مہینہ 30 دن جو ہے یہ بیویوں کے پاس جانا بھی درست نہیں ہے، جیسے دن کو نہیں جا سکتے ایسے رات کو بھی نہیں جائے۔ تو یہ ایسا دل میں ایک شک تھا، اس کے باوجود کسی بس اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کوئی رات کو اپنی بیوی کے پاس چلا جاتا تھا۔ تو پھر ان کے اندر ایک مجرمانہ جیسے کوئی جرم کیا ہم نے۔ تو یہ چیزیں جب یہاں تک مطلب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، دیکھیں علم اللہ جانتا ہے، انکم بے شک تم کنتم تختارون انفسکم، تم اپنے نفس کے ساتھ خیانت کرتے ہو، یعنی کوئی بھی کام جرم کے احساس سے انسان نہ کرے، نہیں تو وہ ایک مجرم بنتا ہے پھر۔ تو وہ جو کھلا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رات کو روزہ کھولنے کے بعد تمہاری بیویوں سے ہمباشی کرنا، شباشی کرنا جائز ہے، تم اسے جرم سمجھ کے مت کرو، حتیٰ یہ کہ طلوع فجر ہو جائے، جب پاؤں پھٹ جائے، جب سحری کھانا بند ہو جائے، تو تب تم اپنی عورتوں سے تعلق مت کرو۔ تو یہ وہاں پر اللہ تعالیٰ فرما دیا کہ پھر تم اللہ تعالیٰ نے جو تم نے یہ چوری والی بھی ہے، ایک بڑی بات آئی تھی کہ ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہیں، مگر اللہ کی مثال کو تو دیکھو کیا زبردست مثال ہے کہ وہ تمہارا لباس ہے، وانتم لباس لہن۔ اب دیکھیں یہاں پر عورت مرد کا اس میں کیا لباس کی مثال دے کے اللہ تعالیٰ کیا سمجھانا چاہتا ہے۔ لباس دیکھیں اگر اس کو دیکھو گے تو بہت ساری اس میں حکمتیں ہیں، مگر لباس کی مثال سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ لباس جو ہے دیکھیں جسم سے کتنا قریب ہے، اس کے اور اس کے درمیان کچھ حائل نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ تمہاری ستر پوشی کرتا ہے۔ عورت مرد کی لباس کیا کرتا ہے، چھپاتا ہے نا ہمارے ستر کو، تو مرد عورت کی ستر پوشی کرتا ہے عام زندگی میں،
اور عورت مردوں کی باتوں کو چھپاتی ہے، ستر پوشی کرتی ہے. یعنی پھر اس کے کیا ہوتا ہے کہ سردی اور گرمی سے بھی تو ہمیں یہ لباس محفوظ رکھتا ہے. اسی لیے تو پہنتے سردی ہو تو دیکھو سویٹر تو یہ تو وہ، جا کے یو پی میں دیکھیے ذرا حال کیسا لباس پہنا جا رہا ہے، ہم لوگ جیسے تھوڑی. تو وہ موسم اور حالات کی اس سے بھی، اس کی سختیوں سے بھی بچاتا ہے. تو ایک شوہر بھی اپنی بیوی کو مطلب وہ کہتے ہیں خزاں کے جھکڑ چلیں اگر حالات کتنے برے بھی ہوں، مگر وہ اپنی بیوی کا محافظت کرتا ہے. اسی طرح بیوی بھی اپنے شوہر کی، یہ نہیں ہوتا گلی گلی کوچے کوچے لے کے اس کی رودات بیان کرنا شروع کر کے اس کو اس کی سپورٹر ہوتی ہے ایک طرح سے. دیکھیں آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے، اللہ چاہتا تو انہی کو زمین میں اتار دیتا، مگر حقیقت میں یہ ہے کہ عورت کا سپورٹ ضروری تھا. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کو ہم نے اس لیے تمہارا زوج بنایا تاکہ تم ان سے پاس جا کے سکون حاصل کرو. مگر آج کے دور میں دیکھیں جہاں مرد گھر میں آئے بے سکونی ہے نا، ایسے ایسے چہرے، ایسے ایسے منہ، ایسی ایسی شکلیں جو لوگوں کو دیکھیں ہاں پاس سہیلی آ گئی ہے، اماں آ گئی، بھائی آ گیا، ماموں، تو سب کے ساتھ تب مسکرا کے ابھی شوہر منہ کے بعد کھڑا ہو جاتا. دیکھو سچ کہتے ہیں کہ یہ گناہ ہے. میں کہتی ہوں گناہ ہے، گناہ کا کام نہ کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں گیا تھا جب آپ کو سیر کرائی گئی معراج کے، تو پتہ چلا آپ نے کہا کہ جہنم میں میں نے عورتوں کو زیادہ دیکھا. ایک صحابیہ تھی، لوگوں نے کہا ذرا تم بہت زیادہ بولتی ہو نا، تو جاؤ ذرا یہ رسول اللہ سے پوچھو کہ مطلب ہم ہی لوگ کیوں جہنم میں زیادہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ ناشکری ہو، تم اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو. اسی کی حدیث میں، یہ بڑی مستند حدیث ہے، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم برس تو اپنے ماؤں کے گھروں میں بیٹھی رہتی ہو، اور جب شوہر کے گھر ٹھکانہ مل گیا تو تم یہی کہنے لگتی ہو کہ اس گھر میں آ کے تو میں نے کچھ دیکھا ہی نہیں. ہاں میری اماں، میرے ابا، میرے پھپھا، میرے چچا، ارے تو پھر وہیں بیٹھی رہتی. دیکھو کتنے لوگ اس طرح سے نہیں کہتے کہ ہمارا خاندان جو ہے نا بہت اعلیٰ خاندان تھا. ہاں سلمہ آپ کا یہ کاؤنسلنگ کا نام نہیں بتاؤ گی، تو کاؤنسلنگ ہوتی ہے، یہ عام رجحان ہے کہ میں تو بڑے قبیلے سے تھی، بڑے خاندان سے تھی، یہ لوگ تو بس ایسے، یہ مقدر مجھے لے آئے، یہ لوگ ایسے نیچے لوگ ایسے نہیں، میری ساس، میری نند، میری جٹھانی ایسے چھوٹے چھوٹے لوگ ایسے. ارے بھائی تم اتنی بڑی تھی تو اتنا فقیروں کے کیسے آ گئی؟ تو بڑا والا ڈھونڈنا تھا نا. ابا نے کچھ کہا کہ فقیروں کے کیوں چلی آئی تم کو تو شہزادہ ملنا چاہیے تھا نا. ہاں پوچھا تھا نا، تو کیوں نہیں منع کر دیا کہ میں تو شہزادی ہوں، فقیر کیا کہتے فقیر کے یہاں نہیں جاؤں گی میں، شہزادی کے. پھر اس کی سب باتیں انسان میں کہتی ہوں کہ یہاں یہ بھی بتایا گیا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ آج بس مجھے کہتے ہیں کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. محو حیرت ہوں کہ دنیا کیسے کیا ہو جائے گی. آج اپنی بیڈ روم کی باتیں لوگ اٹھا کے تصویروں کے ذریعہ لوگوں کے پاس بھیجتے ہیں، اگر میں غلط نہیں کہہ رہی ہوں. حالانکہ ان کی باتوں کو اپنے شوہر کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات کو انسان کو تذکرہ نہیں کرنا چاہیے. پردہ پوشی ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے پردہ پوش تھے، وہ تم ان کے لیے تھی. اب اگر کوئی گھر کا بڑا یہ چاہتا ہے، بڑا بوڑھا، کہ اس لباس کو جسم سے نوچ کے پھینک دیا جائے. ایک عورت کے کئی روپ ہوتے ہیں نا، کبھی وہ بیوی کے روپ میں ہوتی ہے، کبھی ماں کے روپ میں ہوتی ہے، کبھی ساس کے روپ میں، کبھی نند کے روپ میں ہوتی ہے. مگر یہی عورت کہ اس کے جو ہے اس کی فکر پوزیشن کے اعتبار سے الگ الگ ہوتی ہے. ہم تو بیٹی کو چاہتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں جا کے راج کرے، اس کی نند و ساس سب سے وہ چھٹکا کے اٹھا کے پھینک دو، اور تم ہی ہو، تم وحدہ لا شریک، میں ہوں. اور بہو کے لیے کیا چاہتے ہیں؟ اور وہ کہتے ہیں کہ عورت مظلوم ہے. عورت پر ظلم کرتی ہے، خدا کی قسم. عورت کہاں مظلوم ہے؟ مرد کو لا کے مد مقابل مغرب نے کھڑا کر دیا. اچھا تو اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ میرا بھائی، میرا بیٹا اگر اس کو چھوڑ دے، ایسے تو بہت ساری ملیں گی مجھے، تو آپ کیا کر رہی ہیں؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ایک عورت کے اوپر سے اس کا تو لباس چھین رہی ہو. کسی کو بے پردہ کرنا کہ لباس اتار دے، اس کو سوچو تو میں کہتی ہوں کہ اس ایک آیت پر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. کیوں کوشش کر رہی ہو تم؟ کیوں اس کو ہٹا دینے کی کوشش میں؟ لباس کو لباس کے اوپر سے
تو یہ تو شیطانوں کا کام ہوتا ہے، یہ سمجھدار لوگوں کا کام نہیں ہے یہ کہ دو جس کو اللہ نے رحمت اور محبت، اللہ کہتا ہے کہ میں نے محبت ڈالی ہے شوہر اور بیوی کے درمیان. یہ نکاح جو ہے اتنا اجنبی شخص ہوتا ہے وہ، مگر آپ دیکھیں ایک وقت ہوتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ سے، اپنے بچوں سے بھی تھوڑا سا یہ تکلف ہوتا ہے. جب بڑے ہو جاتے ہیں نا، پتہ نہیں کیا برا لگے کیا برا، چاہے بیٹیاں ہی کیوں نہ ہو، بیٹا چھوڑ دیں، بہو چھوڑ دیں، مگر انسان سوچتا ہے. مگر شوہر ایک ایسی ہستی ہوتی ہے جس کو جو منہ میں آیا ہم نے کہہ دیا ہے نا. یاد رکھیے اس کی بھی قیامت میں پوچھو گے. وہ مستحق ہے، اور بہت سی چیزوں کے حق اس کے ہم مارتے ہیں نا. دیکھیں سر جھاڑ منہ پھاڑ انسان گھر میں بیٹھا رہتا ہے، اور یوں بھی کیا اس کا حق تھا نا. قرآن کیا کہتا ہے؟ اور میں یہ بتاؤں، یہ مدینے میں جب کوئی عورت ایسی یہ پھٹیچر جیسا منہ لے کے رہتی تھی تو لوگ کہتے تھے کہ کیا تمہارے شوہر سفر پہ گئے ہیں؟ اور آج ہمارے بچے کیا پوچھیں، جب ہم تیار ہوتے ہیں تمہارے بچے کیا پوچھیں گے؟ آپ باہر جا رہی ہیں کیا امی؟ وہ دیکھے نہیں کہ کبھی ابا کے لیے اس نے یہ میک اپ کیا ہے. ہاں انہوں نے دیکھا ہی نہیں نا. تو امی باہر والوں کو دکھانے کے لیے تو تیار ہو رہی اچھے سے ہے نا، خوشبو بھی لگائے تو اسے. اور شوہر کا استقبال کیسے کرے؟ وہی لہسن وہی پیاز. ہاں یہ سب اس کا حق تھا. تو آج جو کہتے ہیں نا، آج کل نا دل اس کا لگتا ہی نہیں گھر میں. آج تو ارے باہر تو مسکرا کے لوگ بولتے ہیں، تم تو مسکرا کے بولتی نہیں کبھی ہے نا. تو باہر تو لوگ ویلکم کرتے ہیں ان کو اچھے سے ڈریس بال لہرا کے. کبھی تم بھی تو بال لہرا کے اس کا خیر مقدم کرتی، تم بھی تو تیار ہوتی اس کے حق لے. اس نے تو دیکھا ہی نہیں اچھی عورت نا منہ کبھی، تو کیا کرے گی؟ ادھر جہاں دکھتی ہے وہیں دیکھتا ہے. پھر تم لوگ بابا کے پاس جانے کا ہے نا. پہلے اچھا تھا، ابھی تو دیکھو کام بھی کرتا تھا، ابھی تو نہ بچے کو سنبھالتا ہے نہ کھانا پکاتا ہے. ابھی تو چڑچڑ کرتا ہے. چڑچڑ کیوں کرتا ہے اس کو بارے میں سوچو نا. ہاں سمجھ گئے تم لوگ نا. تو یہ بھی عبادت، اور یہ بھی ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. چلے آگے جو ہے یہ ثم اتموا الصیام، پھر تم کیا کرو کہ پورا کرو روزہ الی اللیل، رات تک. ولا تباشرہن، اور تم مت مباشرت کرنا عورتوں سے. کب؟ وانتم، جب کہ تم عاکفون کس کو کہتے ہیں؟ اعتکاف. کہ جب تم مسجدوں میں معتکف ہو، یعنی اعتکاف کی حالت. مطلب وہ کیا ہوتا تھا؟ آخری عشرے میں 10 دن جو تھا وہ اعتکاف کا ہوتا ہے، سمجھا آپ نے. تو اس صورت میں وہ رات کو بھی ہے نا، اسی طرح مولوی بنیں گے نا آپ لوگ. ابھی رمضان میں تو کھلا کر دیا گیا بھائی، روزہ کھولنے کے بعد وہ اپنی بیوی کے پاس جا سکتے ہیں. مگر جب اعتکاف کی حالت ہو تب کیا کرو گے؟ منع ہے. پھر تب نہیں بیوی کے پاس جانا ہے. فی المساجد کہتے ہیں کہ جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو. تلک حدود اللہ. دیکھیں اب یہ باؤنڈری بنا دی گئی، یہ باؤنڈری ہے، یہ حدود ہے. یہ اللہ نے اس کو کودنا مت، اس کو پھلانگنا مت. فلا تقربوہا، تقربو قریب، ہاں اس کے یعنی وہ اللہ کی حدود جو ہیں اس کے قریب مت جانا. کذالک، اسی طرح یبین اللہ، اللہ بیان کرتا ہے آیات ہی، اپنی نشانیاں، للناس سے لوگوں کے لیے. کس لیے بیان کرتا ہے؟ لعلہم یتقون، تاکہ وہ بس یہیں پر. کیونکہ آگے جو ہے نا، حالانکہ ایک ہی آیت ہے مگر آگے جو ہے وہ دوسرا موضوع شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. الحمدللہ آیت نمبر 183 سے 187 کی تفسیر مکمل ہوئی. تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 183. ورڈ انالیسس. یا ایہا الذین، اے وہ لوگو جو، یا ایہا اے الذین وہ لوگ جو، آمنو ایمان لائے، کتبہ فرض کیے گئے. اب آپ دیکھیں کہ کتبہ جو ہے نا، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لاسٹ جو ہماری سیشن تھی اس میں. تو فرض کر دیے گئے، لکھ دیے گئے، پکی بات ہے مطلب ہے نا. تو علیکم، تم پر، الصیام و روزے، کما جیسے، کتبہ فرض کیے گئے، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم تم سے پہلے تھے، علی الذین علی پر، الذین جو لوگ، من قبلکم تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم، تتقون پرہیزگار بن جاؤ. تو اس کا رننگ ٹرانسلیشن، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ.
184 ایامن چند دن معدوداتن گنتی کے. دیکھیں ہاں عربی زبان میں جو نمبرز ہوتے ہیں گنتی 1 2 3 4 5 6 7 8 اس کو عدد کہتے ہیں. ٹھیک ہے عدد. اور جس چیز کو بھی گنا جائے جس چیز کو ہم گن رہے ہیں اس کو معدود کہتے ہیں. تو یہاں پر کیا گنا جا رہا ہے؟ دنوں کو. ٹھیک ہے نا. ایامم معدودات گنے چنے دن. ٹھیک ہے نا گنتی کے دن. فمن پس جو کانا ہو منکم تم میں سے مریدن بیمار او یا علی سفرین سفر پر فعدتن تو گنتی ہے گنتی پوری کرے من ایام اخر دوسرے دنوں میں سے یعنی بعد کے دنوں میں سے. ٹھیک ہے. وعلی الذین اور ان پر ہے یعنی علی تو ہے پر الذین جو لوگ یطیقونہ طاقت رکھتے ہوں. فدیتن بدلہ طعام کھانا مسکین نادار یعنی ایک نادار کو کھانا کھلانے کی. ٹھیک ہے نا ایسا بھی آپ بول سکتے ہو. ٹھیک ہے. فمن پس جو تطوع خوشی سے کرے خیرن کوئی نیکی فہوا تو وہ خیر اللہ بہتر ہے اس کے لیے. وَأَنْ اور اگر تصوموا تم روزہ رکھو خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے. ان کنتم اگر تم ہو تعلمون جانتے ہو. ٹھیک ہے. تو اس کا رننگ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. پس تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو گنتی پوری کرے بعد کے دنوں میں. اور ان پر ہے جو طاقت رکھتے ہیں فدیتن طعام مسکین ایک نادار کو کھانا کھلانے کی. اس طرح بھی آپ پڑھ سکتے ہیں جب آپ اپنا سبق سنائیں گے. ٹھیک ہے. فمن تطوع خیرن فہو خیر اللہ پر جو خوشی سے کوئی نیکی کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے. وان تصوموا اگر تم روزہ رکھو خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو. 185 یہ میں نے اس لیے آپ لوگوں کو آیتیں پڑھ کر مطلب بیچ بیچ میں سے رننگ ٹرانسلیشن بتایا کہ اب آپ کو جو ہے نا 2-3 ورڈز ملا کر جو ہے اس کا معنی بتانا آنا چاہیے. اس کے لیے میں نے آپ کے ایزی کرنے کے لیے ایسا پڑھا ہے. 185 پڑھتے ہیں آیت نمبر. شہرو مہینہ رمضان رمضان کا جو لفظ ہے نا رمضان سے ہے وہ بارش جو موسم خریف سے پہلے زمین کو غبار سے پاک و صاف کر دیتی ہے. کیونکہ رمضان کا مہینہ بھی انسان کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے اس لیے اس کو رمضان کہتے ہیں. دیکھیں ہم اردو میں رمضان کہتے ہیں لیکن عربی میں جو ہے یہ رمضان کہتے ہیں اس کو نا. تو شہر رمضان الذی رمضان کا مہینہ ہے الذی جس میں انزل نازل کیا گیا فیہ اس میں القرآن ہدن ہدایت ہے للناسی لوگوں کے لیے وبینات اور روشن دلیلیں ہیں من الہدا ہدایت میں سے بالفرقان اور فرقان ہے جو حق اور باطل کو میں فرق کرنے والی ہے. فمن پس جو شہیدہ پالے منکم تم میں سے الشہر شہر یعنی مہینے کو فلیسمہ پس چاہیے کہ وہ روزے رکھے. ومن کانا اور جو ہو مریدن بیمار او یا علی سفرین سفر پر فعدتن تو گنتی پوری کر لے من ایام اخر بعد کے دنوں میں سے. ایام یعنی دن اخر یعنی بعد والے دن ہے نا. تو جس کو جو بھی مطلب بیمار ہے یا سفر پر ہے تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک چھوٹ دی ہے جس کا ہمیں استعمال کرنا چاہیے. جس طرح جیسے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اس کے حکموں کو مانتے ہیں نا تو اسی طرح جو چھوٹ ہمیں دی گئی ہے اگر ہم سفر پر ہیں اگر ہم بیمار ہیں تو ہم اس کو اویل کریں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی چھوٹ کو بھی ہم اویل کریں نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ہمارے نفسوں پر جو ہے وہ ہم پر بوجھ ڈالے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے آسانی چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. یرید اللہ چاہتا ہے اللہ بکم الیسرا تمہارے لیے آسانی ولا یریدو اور نہیں چاہتا بکم تمہارے لیے عسرا دشواری ولی تکملو اور تاکہ تم پوری کرو. دیکھیں تکملو جو ہے نا اس میں کاف میم لام اس کا روٹ ہے کامل مکمل کرنا ہے نا. تو یہی اس کا میننگ ہے پوری کرنا مکمل کرنا. کیا پوری کرنا؟ عدت گنتی ولی تکبرو اور اگر تم بڑائی کرو تکبرو کبر کاف با ہے نا تو بڑائی بیان کرنا اللہ کی ولی تکبر اللہ
تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، علی ما ہداکم جو تمہیں ہدایت دی اس نے اس پر، ولعلکم اور تاکہ تم تشکرون تم شکر ادا کرو۔ دیکھیں جہاں پر بھی تا سٹارٹنگ میں آ جاتا ہے نا جس بھی ورڈ میں، تو وہ موسٹ پروبیبلی تم کے لیے آتا ہے، تم شکر ادا کرو، ٹھیک ہے نا، یا شکر ادا کرو، کیونکہ ولعلکم میں آلریڈی تم آ چکا ہے، اس لیے یہاں پہ واپس تم ریپیٹ نہیں ہوا ہے، جبکہ یہ جو ہے مخاطب کے لیے ہے، یعنی سامنے جو ہے ان سے ہم بات کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں تم شکر ادا کرو، تشکرون، ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک ہے، تو اس کا رننگ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کی روشن دلیلیں اور فرقان، حق و باطل سے جدا کرنے والا ہے۔ پس جو تم میں سے یہ مہینہ پائے اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو وہ بعد کے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور دشواری نہیں چاہتا، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ چلیے جی آیت نمبر 186 پہ آتے ہیں۔ وَإِذَا اور جب سألَكَ آپ سے پوچھیں، سألا پوچھیں کا آپ سے، ٹھیک ہے، عبادی میرے بندے۔ اچھا میرے کا کہاں سے آ رہا ہے بتائیں مجھے؟ یا متکلم لگا ہے نا ساتھ، عباد یعنی بندہ، اور یا میرے بندے ہے نا، عباد عباد جو ہے وہ پلورل ہے، عبد کی جمع ہے نا۔ تو عنی میرے متعلق، فإنی تو میں، دیکھیں سب میں یا اینڈ میں آ رہا ہے، اسے یا متکلم کہتے ہیں۔ متکلم یعنی جو فرسٹ پرسن جو بات کر رہا ہے نا، اس کے میرا جب آتا ہے تب یا متکلم آتا ہے۔ فإنی قریب قریب ہے، اجیب میں قبول کرتا ہوں، دعوہ دعا، الداعی پکارنے والے کی، اذا جب دعانی مجھ سے مانگے، فَلْيَسْتَجِيبُوا پس چاہیے حکم مانے۔ دیکھیں اس کا جو روٹ ہے وہ ہے جیم واو با، جواب طلب کرنا یعنی قبولیت کی استدعا کرنا، یعنی چاہیے کہ اللہ سے قبولیت کی دعا کریں، لی میری، وَلْيُؤْمِنُوا اور ایمان لائیں، اور چاہیے کہ ایمان لائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پر، بھی مجھ پر ہے نا، لعلہم تاکہ وہ یرشدون وہ ہدایت پائیں۔ اس کا رننگ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو میں قریب ہوں، میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی دعا جب وہ مجھ سے مانگے، پس چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ آیت نمبر 187 دیکھتے ہیں۔ احلّہ جائز کر دیا گیا، لکم تمہارے لیے۔ دیکھیں سارے یہ نا ریپیٹڈ ورڈز ہیں، اس میں بہت کم ایسے ہوں گے گنے چنے جو میرے خیال میں بہت کم ہی ہیں، بلکہ دیکھیں لیلتا لیلہ رات، الصیام روزہ، سیام جو ہے نا وہ روزے کی جمع ہے، ٹھیک ہے نا، صوم کی جمع سیام، اور سیام جو ہے وہ مصدر بھی ہے، روزے رکھنا اس کا میننگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ الرفث بے پردہ ہونا، ٹھیک ہے، الا طرف نسائکم اپنی عورتوں کے، ہن وہ لباسن لباس ہے، لکم تمہارے لیے، وانتم اور تم لباس ہے، لہن ان کے لیے، علم اللہ جان لیا اللہ نے، انکم کہ تم تھے، تختانون خیانت کرتے تھے تم۔ اس کی جو روٹ ہے وہ ہے خا واو نون، خون، کیے گئے عہد کو نہ نبھانا، انفسکم اپنے تئیں، فتابہ معاف کر دیا، علیکم تم پر، وعفا اور درگزر کیا، عفا عین فا با، عفو اور درگزر کرنے کے معنی میں، عنکم تم سے، فالآنا پس اب، دیکھیں عربی زبان میں ابھی کے لیے کیا کہتے ہیں، الآنا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پہ کیا ہوا ہے، فا جو ہے جڑ گیا اس کے ساتھ، اس لیے ہو گیا ہے فالآنا، باشروہن ان سے ملو، وابتغوا اور طلب کرو، ما جو کتب اللہ لکھ دیا اللہ نے، لکم تمہارے لیے، وکلو اور کھاؤ، واشربو اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یہ تبینہ واضح ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط الابید سفید دھاری یا سفید دھاگا، من الخیط الاسودی سیاہ دھاگے سے، خیط یعنی دھاگا دھاری جو بھی ہے، من الفجر فجر سے، یہ جو ہے وقت بیان کیا جا رہا ہے کہ کب جو ہے ہمیں یہ اس کا سحری کا وقت کب ختم ہوتا ہے، تب تک وہ جو ہے آپ کو تفسیر میں پتہ چل گیا ہوگا۔ ثم پھر اتمو تم پورا کرو، الصیام روزہ الی اللیل رات تک، ولا اور نہ تباشروہن ان سے ملو، وانتم جبکہ تم عاکفون اعتکاف کرنے والے ہو۔
فی المساجدی مسجدوں میں، مساجد مسجد کی جمع، تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها پس نہ ان کے قریب جانا، تقربو نہ جانا، فلا یعنی نہ، تقربو قریب جانا ہو ان کے، تو فلا تقربوها پس نہ اس کے قریب جاؤ، کذالک اسی طرح، یبین اللہ واضح کرتا ہے اللہ، آیاتی ہی اپنے حکم کو، اپنے حکم للناسی لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ یتقون پرہیزگار ہو جائیں۔ رننگ ٹرانسلیشن 187 کا، تمہارے لیے جائز کر دی گیا روزے کی رات میں اپنی عورتوں سے بے پردہ ہونا، مباشرت کرنا، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو، اللہ نے جان لیا کہ تم اپنے تئیں خیانت کرتے ہو، سو اس نے تم کو معاف کر دیا اور تم سے درگزر کی، پس اب ان سے ملو اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے طلب کرو، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے فجر کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے، پھر تم رات تک روزہ پورا کرو اور ان سے نہ ملو جب تم اعتکاف کرنے والے ہو مسجدوں میں، یعنی حالت اعتکاف میں ہو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، بس ان کے قریب نہ جانا۔ اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ لوگوں کے لیے اپنے حکم تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ چلیں جی انڈیویجول میننگ دیکھتے ہیں۔ الصیام صوم کی جمع روزے، یا پھر مصدر بھی ہے روزے رکھنا ہو سکتا ہے، تو الصیام روزے، ایام معدودات گنتی کے چند دن، ایام یعنی دن، اور معدودات گنے چنے گنتی کے چند دن، من ایام اخر دوسرے دنوں سے، فدیۃ بدلہ، ان تصوموا یہ کہ تم روزہ رکھو، شہر مہینہ، فلیصمہ پس اس کو روزہ رکھنا چاہیے، یریدو چاہتا ہے، الیسر آسانی، العسر تنگی، لتکملوا تاکہ تم پورا کر لو، لتکبروا تاکہ تم بڑائی بیان کرو، سألک تجھ سے پوچھا، عبادی میرے بندے، عنی میرے بارے میں، اجیبو میں جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی پکارنے والے کی پکار، دعانی مجھے پکارتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر جو ہے نا یا متکلم تھا، دعانی جب وہ مجھے پکارتا ہے، نون کے ساتھ جو ہے نا یا تھا لگا ہوا یا متکلم، لیکن وہ حذف ہو گیا نے اس کی تخفیف کر دی گئی، کیونکہ قرآن جو ہے وہ وحی متلو ہے، پڑھی جانے والی کتاب ہے نا، ہم پڑھتے ہیں اس کو مسلسل، تو روانی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ایک تخفیف کر دی ہے تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو جائے، دعانی بول کے ہم آگے بڑھ جائیں، ہے نا، تو اس کے لیے، ادروائز اس میں یا تھا، دیکھیں آپ نیچے دیا ہوا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ ہاں، فَلْيَسْتَجِيبُوا پس چاہیے کہ وہ قبول کریں، وَلْيُؤْمِنُوا اور انہیں ایمان لانا چاہیے، يَرْشُدُونَ ہدایت پائیں گے، اُحِلَّ حلال کر دیا گیا، اور رَفَثَ بے پردہ ہونا، رغبت کرنا، كُنْتُمْ تختانون تم خیانت کرتے تھے، باشروہن تم ان سے مباشرت کرو، وابتغوا اور تلاش کرو، حتیٰ یتبین جب تک واضح نہ ہو جائے، الخیط الابیض سفید دھاگا، دیکھیں یہاں پر دھاگا ہے نا، الخیط الاسود سیاہ دھاگا، اتموا تم پورا کرو، وانتم عاکفون اور تم اعتکاف میں ہو، اموالکم بینکم اپنوں کے مال آپس میں۔ تو یہاں پر انڈیویجول میننگ جو ہے مکمل ہوئی، اور ہم بڑھتے ہیں کویشچن آنسرز کی طرف۔ چلیں کویشچن نمبر 89 دیکھتے ہیں، رمضان کے روزے کس ہجری میں فرض ہوئے؟ جواب 2 ہجری میں۔ سوال نمبر 90، قرآن میں رمضان کے روزوں اور ماہ رمضان کی کیا فضیلت بیان ہوئی ہے؟ جواب، روزوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ توقع ہے کہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو، اور ماہ رمضان کی فضیلت یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں قرآن نازل ہوا۔ سبحان اللہ، ہمارا آج کا سیشن مکمل ہوتا ہے۔ یہ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم
وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تو پھر ملاقات ہوگی اگلے سیشن میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ويقال لك ارقي أعلى جنان في يوم تشخص فيه العينان. قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء. آيات المولى تدفعني نحو العليا. والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء.